ناظرین کرام، یہ جو محشر کا میدان ہے، ایک روایت آتی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام، ملائکہ تمام ہی شفاعت فرما دیں گے تو اس کے بعد باری آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب ارحم الراحمین کی باری ہے، ارحم الراحمین کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ایک مٹھی بھر جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے ناظرین کہ جن کے پاس کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا، جن کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی، جن کے پاس نیکیوں کا پہاڑ نہیں ہوگا، بلکہ وہ صرف وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے قلب میں ایمان کی دولت ہوگی، یعنی جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کے قلب میں ایمان کی دولت ہوگی، اور ان کا عالم یہ ہو جائے گا کہ وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے خلاصی عطا فرما کر ان کو جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے ناظرین، جو کہ نہر حیات ہے، اس کے اندر ان کو ڈالے گا، اور وہ ایسے اجلے ہو کے اس سے نکلیں گے، ایسے اجلے ہو کے نکلیں گے جیسے کہ کیچڑ سے دانہ اگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو موتیوں کی طرح شفاف کر دے گا۔ ان کی گردنوں میں، ذرا سننے والی باتیں، یہ بڑی توجہ سے سننے والی باتیں، کہ ان کی گردنوں کے اندر سونے کے پٹکے ہوں گے ناظرین، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے، ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ بندے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جن کی کوئی نیکیاں نہیں تھیں، جن کا کوئی نیک عمل نہیں تھا، لیکن اللہ نے صرف ایمان کی دولت کی وجہ سے، یہ صرف ایمان کی دولت نہیں ہے ناظرین، لیکن ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے میرے بندوں، دیکھو ذرا جنت میں جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ حیران ہو جائیں گے، فرت حیرت میں اللہ سے پوچھیں گے، یعنی انگشت بدندہ ہو کے پوچھیں گے کہ یا اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں، اس سے بڑھ کے تو اس کا مطلب کوئی نعمت کسی کو تو نے عطا ہی نہیں کی ہے۔ تو پروردگار یہ نہیں فرمائے گا کہ اس سے بڑھ کے بہت نعمتیں لوگوں کو ملی، نہیں، بلکہ پروردگار یہ فرمائے گا کہ میں اس سے زیادہ بھی تم پر فضل کروں گا۔ اب وہ فرت حیرت سے دوبارہ پوچھیں گے کہ یا اللہ، اس سے زیادہ افضل اور کیا بات ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیسا کرم فرمائے گا ناظرین، کیسا کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ مناجات میں اللہ سے یہ عرض کیا کہ یا رب، جب آپ نے پکارا یا رب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لبیک یا موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، کہاں تو مالک کائنات اور کہاں میں تیرا ادنا سا بندہ، تو نے مجھے جواب دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے موسیٰ، مجھے پسند ہے بندے کا یا رب کہنا۔ جب میرا بندہ مجھے دل سے یا رب کہتا ہے تو میں لبیک کہہ کے اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ، یہ جو مطیع و فرما بردار ہیں یہ ان کے لیے ہیں؟ اللہ فرمائے گا کہ ہاں، ان کے لیے تو ہے، لیکن ان کے لیے بھی ہیں جو گناہ گار ہیں، جو بدکار ہیں۔ جب کوئی مجھ سے بھلائی سے ملتا ہے تو میں بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہوں، لیکن جب کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو میں اس کی پکڑ تو کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں اس پر کرم بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں کرم نہ کروں تو پھر میرا جود و کرم کہاں چلا گیا۔ اللہ اتنا کریم ہے ناظرین کہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک جنگ میں کچھ قیدی لائے گئے، تو ایک عورت جس کا بچہ کھو چکا تھا، وہ فرط محبت میں ادھر ادھر دوڑتی پھرتی تھی، فرط محبت میں ادھر ادھر دوڑتی پھرتی تھی، تو اس نے ایک بچے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگانے کے بعد اپنا دودھ اس میں منتقل کرنا شروع کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم اس عورت کو دیکھتے ہو، کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں جلانے کو قبول کر لے گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بالکل قبول نہیں کرے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں سے زیادہ رحیم ہے، اس ماں سے زیادہ کریم ہے، یعنی وہ چاہتا نہیں ہے کہ میرا بندہ جہنم کی آگ میں جلے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، میرا ایک ولی ہے، میرا ایک ولی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ تیرا پڑوسی بھی ہے جنت میں، جا کر ذرا اس کی تجہیز و تکفین کر۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر ان کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفنایا، کفنانے کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی، اور اس کے بعد ان کو دفن کر دیا، اور دیکھا کہ آگے پیچھے کوئی ملکیت بھی نہیں تھی، کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، یعنی اور ایک سنسان علاقے کے اندر اس شخص کی میت رکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو دفنا دیا۔ دفنا کر جب پلٹے تو اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ،
تو نے فرمایا کہ یہ تیرا ولی ہے اور میرا پڑوسی ہے، لیکن لوگ تو اس کی بڑی برائیاں کرتے ہیں، اس کے فسق و فجور کی بات کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کی بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جو لوگ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ اب کیا جانتا ہوں ذرا سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اس بندے نے مرتے وقت 5 جملوں سے، 5 باتوں سے میرے سامنے مناجات کی تھی، میری بارگاہ میں مناجات کی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے عرض کیا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوکاروں سے یعنی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، گو کہ میں نیک نہیں ہوں۔ دوسرا، تو جانتا ہے کہ میں فاسق و فاجر لوگوں سے نفرت کرتا ہوں، گو کہ میں فاسق و فاجر ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ یا اللہ اگر تیری جنت میں میرے داخلے سے، تیری ملکیت میں اگر کمی آ جاتی ہے تو تو مجھے جنت میں داخل نہ کر۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یا اللہ اگر میرے جہنم میں داخلے سے تیری ملکیت میں وسعت آ جاتی ہے، یعنی ملکیت تیری بڑھ جاتی ہے، زمین بڑھ جاتی ہے، تو میں پھر تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آخری بات، اے اللہ اگر تو مجھ پر کرم نہیں کرے گا تو پھر مجھ پر کون کرم کرے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں ناظرین؟ یعنی اللہ کا جو کرم ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ اگر ہم زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ لے کر پروردگار کی بارگاہ میں جائیں نا معاذ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ اس وقت دنیا بھر میں جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ناظرین جو گناہ کرنے کے بعد اس سوچ سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ اب تو ہماری خلاصی نہیں ہے، ہماری معافی نہیں ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یاد رکھیے گا پروردگار اتنا کریم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں آئے۔ اگر گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لاد دیا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کیوں نہیں کر لیے، یا اپنے گناہوں سے زمین کو بھر کیوں نہیں لیا ہے، اس کے باوجود بھی در ایک ہی ہے، در ایک ہی ہے، اور سر اسی در پہ جھکنا ہے۔ اگر یہ سر اس در پہ نہیں جھکا تو پھر یقین مانیے ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، مایوسی اختیار مت کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے کہ میرا رب کریم ہے، مجھے معاف کرنے والا۔ ایک روایت میں آتا ہے صاحب کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو خلق کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ 100 رحمتوں کو خلق کیا۔ کتنی رحمتوں کو ناظرین؟ 100 رحمتوں کو۔ اور ان 100 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں تہ بتہ سجا دیا، یعنی ہر تہ میں ایک رحمت آ گئی۔ اللہ نے اس کائنات میں، یہ جو پوری کائنات ہے نا، جو ہم دنیا جسے ہم کہتے ہیں، اور اس سے آگے ظاہر ہے جتنی کائناتیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ کتنے عالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عالمین میں دنیا میں صرف اپنی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اتاری ہے۔ کتنی اتاری ہے؟ ایک رحمت اتاری ہے۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اللہ نے، پھر میں سمجھاتا ہوں بات آپ کو، کہ 100 رحمتیں اتاری، ان 100 یعنی 100 رحمتیں خلق کی، ان 100 رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت نکالی اور اس ایک رحمت کا نزول اس کائنات کے اوپر کیا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر، اپنے بچوں پر رحم کیا کرتی ہے، جس کی وجہ سے درندے، پرندے، چرندے، جانور آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا سلوک کیا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے گھوڑا اپنی ٹاپ سے، جو گھوڑے کی ٹاپ ہوتی ہے نا بہت خطرناک ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہاں پہ بتلایا جا رہا ہے حدیث شریف میں کہ گھوڑا اپنی ٹاپ سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب کیا آگے بات آتی ہے ذرا سنیے۔ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رحمت کو جو دنیا میں اتاری ہے، اس کائنات میں اتاری ہے، اس کو 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ جو ایک رحمت ہے نا جو دنیا میں اتاری ہے، اس کو 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا، اور ملانے کے بعد یہ کل ہو جائیں گی 100، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام گناہگاروں پر محشر کے روز اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ رحیم ہمیں بہانے دیتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ بھٹک گئے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو، کسی اور راستے پہ نکل گئے ہو، کسی اور راستے کے مسافر ہو گئے ہو، جانا کہیں اور تھا، نکل کہیں اور گئے، منزل کا تعین نہیں ہوا، یعنی اس سڑک کا تعین نہیں کیا جو سڑک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یو ٹرن لے لو۔ زندگی میں انسان بہت سی جگہ یو ٹرن لیتا ہے، اور یو ٹرن لینا اچھا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں غلط راستے پہ چل گیا ہوں یا غلط راستے کا مسافر ہو گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو اسکیپ وے دیتا ہے، آپ کو یو ٹرن دیتا ہے، یو ٹرن آپ کے راستے میں آتا ہے۔ آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ اپنی جو گناہوں کی جو گاڑی ہے، جس پر آپ نے اپنی بدعمالیوں کے ایکسلریٹر سے مستقل پیر رکھا ہوا ہے، آپ فوراً اس سے پیر ہٹا لیجئے، اور آپ کیجئے گا، کیجئے یہ کہ نیک اعمال کا، یوں کہیے کہ توبہ کا جو بریک ہے اس پر آہستہ آہستہ لگانا شروع کر دیجئے۔ جب توبہ کا بریک آہستہ آہستہ لگنا شروع ہو جائے گا تو آپ کی گناہوں کی جو سپیڈ ہے
وہ آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی، اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ گناہوں کی گاڑی رکے گی اور انشاءاللہ اسی وقت آپ کو ایک ایسا یو ٹرن ملے گا جو بد اعمالیوں سے آپ کو نیک اعمالیوں کی طرف لے جائے گا، اور جیسے آپ اس شارع پہ چڑھیں گے تو وہ شارع انشاءاللہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائے گا۔